بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ھدی وبشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ سورہ نمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اسلام کے بنیادی عقائد اور کفر کے برے نتائج کا بیان کیا ہے، چونکہ عام طور پر جن لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی ہے وہ مال دولت کے لالچ میں آ کر کے غداری کی ہے، اور اس صورت کے اندر قوم سمود، قوم عاد، صالح علیہ السلام کے واقعات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگوں نے روگردانی جو اختیار کی ہے وہ اپنے مال دولت کے تکبر میں آ کر کے زیادہ روگردانی اختیار کی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے، جن کو پوری دنیا پر حکومت کرنے کا موقع ملا۔ صرف دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات، پرند چرند پر بھی ان کو حکومت کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ نمل ہے۔ نمل کہتے ہیں چونٹی کو، اور اس میں چونکہ چونٹی کا ذکر ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا ہے، واقعہ چونٹی کے ساتھ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نمل رکھ دیا گیا ہے، اور اس کو مفصلاً یہاں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کر دیے گئے تھے جو جنات، انسان اور پرندوں پر مشتمل تھے۔ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناتوں کو، چرندوں کو اور پرندوں کو بھی رکھ دیا تھا، اور وہ جس وقت چاہتے تھے، جس حساب سے چاہتے تھے ان سے کام لے لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزے کے طور پر یہ چیزیں عطا کی گئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، اتفاق سے حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، کہ جب وہ ایک وادی میں پہنچے جو چونٹیوں کی وادی تھی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چونٹی بولی، اس نے کہا اپنے تمام چونٹیوں سے، اے چونٹیوں اپنے گھروں کے اندر گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے، تمہیں کچل ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ چونٹی نے جب بات کی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ آواز سنا دی گئی، اور یہ معجزے کے طور پر تھی۔ یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر پرندے کی بات سنتے تھے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سنوا دی ہے۔ چونٹیوں کے بارے میں بہت خاص بات لکھی گئی ہے کہ ان کا نظام حکومت انسانوں کے حکومت نظام کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح انسانوں میں حکومت ہوا کرتی ہے، پارلیمنٹ ہوتے ہیں اور فوج ہوتی ہے، پولیس ہوتی ہے، ان کے یہاں بھی اسی طریقے پر حکومت ہوا کرتی ہے، اور ذہین اتنی ہوتی ہے کہ یہ آنے والے ٹائم کے لیے پہلے ہی غذا اور خوراک کو اسٹاک کر لیتی ہے، اس کو جمع کر کے رکھ لیا کرتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں سردی کے موسم میں آپ کو کچھ چونٹی نظر نہیں آتی، وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ سردی آنے سے پہلے یہ تمام کام بخوبی انجام دے چکی ہوتی ہے، بہت سارا ذخیرہ اکٹھا کر لیتی ہے کہ ہمیں 3-4 مہینے باہر نہیں نکلنا ہے، ہم اپنے اسٹاک کر لیتے ہیں، سامان جمع کر کے رکھ لیتے ہیں جو ہمیں سردی میں کام آئے گا، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ذہانت دی ہے کہ ان کا قبرستان بھی ہوتا ہے۔ ان کے پاس اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ چونٹی اٹھا کر کے اس کو کہیں دوسری جگہ پر لے جا رہی ہوتی ہے، تو ان کے یہاں جس طرح انسانوں کے قبرستان ہوتے ہیں، یہ ان کو وہاں جا کر کے دفناتی بھی ہے۔ اور فوج کا ایسا نظام ان کے پاس ہے، ہمارے یہاں بم بارود سے کام لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چونٹی کے اندر بھی ایک ایسی طاقت رکھی ہے، ایسا زہر رکھا ہے جو سامنے والے کو پست کر دیتا ہے، اس کو ہار کے لیے مجبور کر دیتا ہے، اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے۔ علامہ تمیمی نے لکھا ہے کہ چونٹی کے جو پیچھے کا حصہ ہے اس کے اندر کچھ تیزاب ہوتا ہے جو لڑائی کے وقت میں زیادہ تر استعمال کرتی ہے، اور اس کے ذریعے سے سامنے والے کو نقصان پہنچا دیتی ہے۔
تو یہ بہت ذہین بھی ہے اور بہت چالاک بھی ہے، اور جو نظام حکومت ہے یہ بہت اچھی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت سے انجام دیتی ہے۔ بہرحال یہاں پر جو واقعہ بیان کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، تو یہاں کہا ہے وہ لا یشعرون، اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کوئی بھی ہو اس کو غیب کا علم نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بہت سے غیب کا عالم کہتے ہیں کہ آپ غیب داں تھے، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ خود جب اس انسان کی جس کی حکومت چرندوں پر ہے، پرندوں پر ہے، اور انسانوں پر، جناتوں پر ہے، اس کو غیب کا علم نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے غیب کا علم دے دیا؟ غیب کا علم نہیں ہوا کرتا، یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جس کو چاہتے ہیں تھوڑا بہت بتلا دیتے ہیں، وہی کے ذریعے سے یہ باتیں پتہ چل جاتی ہے، ورنہ ان کو غیب کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اب ہوا کیا ہے؟ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹی کی یہ بات سنی کہ یہ ایسی بات کہہ رہی ہے کہ میں اور میرا لشکر اس کو کچل دے گا، یہاں پر یہ بات بھی ذہن نشی ہونی چاہیے کہ بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر کوئی ایسا بدتمیز یا بدبخت نہیں تھا کہ وہ جانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے چونٹی کو کچل دیتے، بلکہ وہ بہت مہذب لوگ تھے۔ لکھا ہے کہ بھئی یہ مہذب لوگ تھے، اگر یہ دیکھ لیتے کہ یہاں پر چونٹی چل رہی تو اس کو سائڈ سے گزر جاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دکھانا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ مسکرائے اور فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ان تمام نعمتوں پر کہا کہ اللہ جس طریقے پر تو نے میرے والدین پر انعام کیا ہے میں اور اپنی نعمتوں کو تام کیا ہے، تو مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی وہ نیک عمل کروں تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ اگلا واقعہ جو اسی آیت کے فوراً بعد ہے، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بسا اوقات چرندوں پرندوں کی اور اسی طریقے پر جنات اور شیاطین کی، انسانوں کی حاضری دیا کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پرندوں کو، کسی سفر میں تھے، پرندوں کو حاضر کیا، ان کو بلایا اور ان کی حاضری لی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے کیا ہے کہ ہدہد پرندہ نہیں ہے۔ یہ ہدہد پرندہ، اس کی خاصیت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ زمین پر چونچ رکھ کر کے یا تھوڑا بہت قرید کر کے بتا دیتا ہے کہ پانی کتنے نیچے یہاں ملے گا، کتنے فٹ پر ہمیں پانی یہاں مل جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سفر میں تھے، تو اس حالت میں آپ کو پانی کی ضرورت ہوئی اور آپ چاہتے تھے کہ میں ہدہد کو بلاؤں، اس سے معلوم کروں پانی کتنے نیچے ہے، تاکہ فوراً جناتوں کے ذریعے سے پانی کو نکال لیا جائے اور اس کو استعمال کر لیا جائے۔ لیکن دیکھتے کیا ہے کہ وہ ہدہد نامی یہاں پر نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ کہ بھئی ہدہد کہاں گیا، میں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یہ حقیقت میں وہ یہاں نہیں ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ سامنے چیز ہوتی ہے لیکن دکھتی نہیں ہے، جیسے کبھی کبھی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ مجھے نظر نہ آ رہی ہے۔ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یہ حقیقت میں وہ غائب ہو گیا ہے، غائب ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ، حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یا تو آج میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گا، اور لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، اس کو ختم کر دوں گا بالکل، اور لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا میرے پاس کوئی معقول عذر لے کر کے آئے، کوئی واضح دلیل لے کر کے آئے کہ آپ غائب کیوں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد ہی فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پھر ہدہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی، فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، اور آ کر کہا کہ میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے۔ ابھی پچھلی آیت میں بھی بتایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تاکہ وہ یہ سمجھ نہ سکیں کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، اور اس آیت میں بھی آ گیا ہے کہ آپ کو بھی علم نہیں ہے۔ اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ تو اگر غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کون حکومت کر رہا ہے، کون کس طریقے پر کس کی پوجا کر رہا ہے، کس کی عبادت کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ تمام باتیں معلوم ہوتی، لیکن اس ہدہد کے بعد سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ اس نے کہا ہے
جن کا آپ کو علم نہیں ہے، میں ایسی معلومات لے کر کے آیا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ، اور پھر اس نے کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر کے آیا ہوں۔ یہ ملک سبا میں پرندوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زبردست اڑنے کی طاقت رکھی ہوتی ہے، صلاحیت ان کے اندر موجود ہوتی ہے کہ یہ کئی سو کلومیٹر کا سفر کر کے دوسرے علاقوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ واپس بھی آ جایا کرتے ہیں۔ آج کل ہوائی جہازوں کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، اتنے کروڑوں ڈالروں خرچ کرنے کے بعد بھی جہازوں کے اندر بھی کریک آ جاتا ہے اور یہ بلا کسی خطرات کے کہیں سے کہیں تک پہنچ جاتے ہیں۔ کبھی تھکتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں، پھر تھوڑا سستا ہے، پھر اپنے سفر کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر عجیب نعمت رکھی ہوئی ہے، اڑنے کی جو طاقت ہوتی ہے۔ بہرحال جب یہ آیا ہے تو اس نے بتایا کہ میں نے ایسے ایک عورت پائی ہے، ملک سبا، ملکہ سبا اس کا نام ہے، یہ ملکہ سبا اس کو کہا جاتا ہے، بلقیس کا نام لکھا ہے۔ تو کیا کر رہی ہے؟ اس نے بتایا آ کر کے میں نے وہاں ایک عورت کو پایا جو لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے حساب سے ساری چیزیں اس کو دے رکھی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس قیامت تک آنے والی چیزیں بھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اس وقت میں حالات حرب ہے، آلات حرب ہے، جو جنگ و جدل کے سامان ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہے، اچھی سے اچھی چیز اس کے پاس موجود ہے۔ اور لیکن کیا ہے، یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے سورج کی پوجا کرتے ہیں، صبح کے وقت میں، شام کے وقت میں بھی، لیکن شریعت محمدی کے اندر یہ بات بالکل منع ہے۔ اور خاص طور سے ہمارے یہاں جو فقہ ہے اس کے اندر بھی یہ بات آئی ہے، حدیث شریف کے اندر یہ بات آئی ہے کہ آپ ان تینوں وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، سورج نکلنے کے وقت، اور جس وقت سورج بالکل آسمان کے درمیان میں ہو، زوال جس کو کہا جاتا ہے، اور پھر شام کے وقت میں جس وقت سورج غروب ہو رہا ہو، تو ان وقت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا، لیکن آج کل ایسا ہے۔ اور اس نے بتایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور شیطان نے ان کے عملوں کو جو کام کر رہے ہیں اس کو مزین کر دیا ہے اور ان کو راستے سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چل رہے ہیں، کیسے چل رہے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اللہ یسجد للہ الذی، اس نے دلائل دینا شروع کر دیے، اس نے حدود نے دلائل دینا شروع کر دیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں ان کو عطا کر رکھی ہے، حکومت دے رکھی ہے، طاقت دے رکھی ہے، کھانے پینے کے ساز و سامان ان کے پاس موجود ہیں۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون، کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے، اس کو سجدہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ان کو سجدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ اور کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور تم جو کچھ چھپاؤ اور جو کچھ ظاہر کرو سب کو جانتا ہے۔ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ۔ جب اس حدود نے یہ بات کر دی اور دلائل بھی دے دیے اور یہ بھی بتلا دیا کہ یہ فلاں کو سجدہ کرتی ہے اور یہ گویا کہ گمراہی پر ہے، تو اب یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھئی ٹھہر جا، تو نے بات جتنی کہہ دی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ چکے تھے کوئی معقول عذر چاہیے جو سمجھ میں بھی آئے اور پتہ چل جائے کہ ہاں تو حقیقت میں ایسا ہے، سچا ہے، تو ٹھیک ہے تیری جان بخش دی جائے گی ورنہ تجھے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں تم بھی شامل ہو گئے ہو۔ کیا طریقہ اختیار کیا؟ اذهب بکتابی هذا فالقی الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، یہ میرا خط لے جاؤ اور اس کو جا کر کے ان کے سامنے ڈال دینا، پھر وہاں سے تھوڑا پیچھے ہٹ جانا، فانظر ماذا یرجعون، اور انتظار کرنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط بھیج دیا اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ فوراً خط لے کر کے وہاں پہنچا، لیکن جتنے جانے کے راستے تھے تو یہ بیچارہ وہاں کو پہنچ نہ سکا، اس نے ایک روشندان دیکھا اور وہاں بیٹھ گیا، تو دیکھتا کیا ہے کہ ملکہ سبا سو رہی ہے، اس کے اوپر اس نے خط کو ڈال دیا ہے۔ اب جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئی اس نے خط اٹھایا اور اس نے کہا قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، اے میرے درباریوں، اے میری قوم کے لوگوں، میرے پاس ایک معزز خط ڈالا گیا ہے، میرے پاس معزز خط آیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
کہ سلیمان کی جانب سے، اور یہ کہ وہ شروع کر رہے ہیں، یہ کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہے، اس کی ابتدا جو ہو رہی ہے وہ بسم اللہ سے ہو رہی ہے، یہ اس نے کہا، اور اس کو معزز صدقہ ہے کیونکہ اس کے اندر جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا نام بتلایا اور اپنا کیا کہتے ہیں تعارف کرایا کہ میں فلاں ہوں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے خط کو شروع کیا ہے۔ کہنے لگی پھر انہوں نے جو بات اس کے اندر لکھی ہے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ انہوں نے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے فوراً کیا کہا، اس میں لکھا ہے میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، واتونی مسلمین، اور میرے پاس تابع دار بن کر چلے آؤ، بالکل خاموش ہو کر کے میرے پاس چلے آؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، تو لوگوں نے کہا، اس نے کہا مجھے بتلاؤ میں اس معاملے میں کیا کروں، ما کنت قاطعۃ، میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرنے والی جب تک کہ تم لوگ مجھے یہاں بیٹھ کر کے نہ بتا دو، حتی تشہدون، تم یہاں تک یہاں حاضر نہ رہ سکو۔ گویا کہ یہ بھی عقل مند تھی، اور اس کے زمانے میں جو لوگ موجود تھے وہ بیچارے بہت عقل مند تھے۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، چاہتے تو یہ لڑائی کر سکتے تھے، بھڑائی کر سکتے تھے، جیسا کہ بڑی حکومتیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں اور وہ فوراً لڑائی پر آ جاتی ہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی بات ایسی ہے ملکہ، نحن اولو قوہ، کہ ہم طاقتور اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، آگے معاملہ آپ کے سپرد ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ کیا حکم دیتی ہیں، یعنی ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، جیسا آپ کریں گی ہم ایسا ہی کرنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کہیں گے کہ لڑنا ہے تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ کہیں گے کہ خاموشی سے کام چلا لو اور مشورے سے جو بات ہو جائے اور کیا کہتے ہیں کہ جو بات آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون، ملکہ بولی حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں، یعنی ان کا تیز توبالا اس کو کر دیتے ہیں اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی بادشاہ کا دماغ کھسکتا ہے کسی اور کے بارے میں کہ بھائی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب ان کو چڑھائی کرتے ہیں، اور جو وہاں باعزت لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیا جاتا ہے اور ان کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اس نے بتایا اور اسی طرح ہوتا بھی ہے۔ گویا کہ اس نے ایک تجربات کی روشنی میں یہ بات کہی ہے، وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، اس نے کام کیا کہ بھائی دیکھتے ہیں، بات تو اس میں ٹھیک لکھی ہے لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ یہ تحفہ طائف سے کام چل جائے، اور اگر وہ ایسا ہوگا تو وہ تحفہ طائف پھر خوش ہو جائے گا اور اس کو قبول کر لے گا۔ اس نے کام کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے بھیجے، 500 لونڈی، 500 غلام اور دراہم وغیرہ، دینار وغیرہ اس نے بھیجے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس زمانے کے حساب سے، اور کہتی ہیں اور میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں، یعنی جس کو بھیج رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آ کر کے، فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بات پہنچ چکی تھی کہ ملکہ سبا جو ہے بلقیس وہ ان کے پاس تحفہ طائف بھیج رہی ہے، ہدیے بھیج رہی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو حکم دیا کہ 9 میل تک تمام سڑک سونے کی چاندی کی کر دی جائیں، اور جہاں جانور بندھے ہیں ان کے نیچے بھی سونا بچھا دیا جائے جن پر وہ گوبر اور ڈیت کر رہے ہیں وہاں پر، اور جہاں ان کا خاص محل تھا وہاں پر بھی بہت زبردست ڈیکوریشن کر دی گئی، گویا کہ مبہوت کرنے کے لیے کہ ان کے اوپر روک پڑ جائے کہ ان کو مال دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب یہ مال لے کر پہنچے تو یہ ہکا بکا رہ گئے بیچارے، ہدیہ لے کر جو پہنچے تھے کہ یار ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے وہیں اس کو پھینک دیا کہ ہم تھوڑا سا لے کر گیا اور یہاں تو جانور بھی سونے کے اوپر چاندی کے اوپر پیشاب پاخانہ کر رہے ہیں، ہماری مال کی کیا حیثیت ہے۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ، حضرت سلیمان نے دیکھا، چنانچہ جب ایلچی سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کیا تم مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو، یعنی بھائی مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس تو تم دیکھ رہے بہت کچھ ہے، فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ، اور
کہ اللہ نے اس کا جواب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ بل انتم بیدیتکم تفرحون، البتہ تم ہی لوگ اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو، یعنی تمہارے پاس جو ہے تم اس پر خوش ہوتے ہو، تم اس پر اکڑتے پھرتے ہو۔ پھر کہا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا جو استقبال کیا ہے وہ بھی بہت زبردست استقبال تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے کہا ان کے پاس واپس جاؤ، کیونکہ اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں ہوگی، یعنی اگر تم باتوں سے نہیں مانتے تو پھر اب ڈنڈا اختیار کیا جائے گا اور پھر لڑائی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں۔ لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون، بتا بھی دیا اور انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے اور ماتحت بن کر رہیں گے، یعنی تمہارے لیے بھلائی ہے، تم خاموشی کے ساتھ چپ چاپ ہو کر کے یہاں آ جاؤ۔ اب کیا ہوتا ہے، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، یہ جا کر کے وہاں پہنچ گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے، جب ملکہ کے پاس پہنچ گئے، بلقیس کے پاس پہنچ گئے، تو اب بلقیس نے فوراً یہ بات طے کی کہ ہم اپنے آپ سرنڈر کر دیں اور فوراً ان کے پاس جا کر کے ان سے خود ملتے ہیں اور ان سے جا کر کے ملاقات کرتے ہیں، گویا کہ ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اس نے بہت اچھا کام کیا ہے، ایک حکومت کو چاہیے کہ وہ اس طریقے پر کام انجام دے کہ بھئی اگر کوئی سامنے والا ایسا ہے اور شریعت کے خلاف نہ جا رہا ہو تو اس کا ساتھ ہمیں بڑھ چڑھ کر کے دینا چاہیے اور خود ہمیں سرنڈر کر دینا چاہیے، تاکہ اس میں عوام کا نقصان بھی نہ ہو، حکومت کا بھی نقصان نہ ہو اور اس پر کام بن جائے۔ بہرحال جب اس نے یہ بات طے کر لی کہ اب ہمیں چلنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی کے ذریعے پھر بتلا دیا کہ وہ آ رہی ہے۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے ابھی ان لوگوں کا استقبال کیا ہے، اس کا استقبال بھی اور اس کا حقہ بقہ کرنے کے لیے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ کرنا چاہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابع دار بن کر آنے سے پہلے میرے پاس لے آئے کہ بلقیس آ رہی ہے اور اس کا تخت مجھے یہاں چاہیے، کون ہے؟ کیونکہ حضرت سلیمان کے درباری تو ایسے تھے، جنات ہے، شیاطین ہے اور انسان ہے، چرند پرند ہے، ان کے اندر ہر طرح کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ تو ان سے معلوم کیا کہ اس کے آنے سے پہلے مجھے وہ یہاں چاہیے۔ تو ایک جن بولا تھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک جن نے کہا آپ اپنی جگہ سے اٹھنے بھی نہ ہوں گے، قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں اس سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور اس نے بتا دیا، یقین کیے کہ میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، یعنی میں اس کے اندر کوئی خیانت بھی نہیں کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے اندر کوئی گڑبڑی کر دوں، ایسا بھی نہیں ہونے والا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص اور موجود تھے اور یہ لکھا ہے کہ یہ آپ کا وزیر تھا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، اس نے تو سارا کھیل پلٹ دیا اور اس نے اس سے بھی جلدی کر دیا گویا کہ اس نے کہا کہ میں آپ کے یہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں آپ کے پاس آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو لے کر کے آؤں گا۔ جن نے تو کہا تھا کہ یہاں سے دربار ختم ہونے سے پہلے میں لے کر کے آ جاؤں گا، لیکن اس نے کہا آپ پلک نہیں جھپکیں گے کہ فوراً آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني کریم۔ چنانچہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، هذا من فضل ربی، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری۔ یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جتنی نعمتیں دی جاتی ہیں اس کو بنتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ تو اب یہ فوراً یہاں پر جب تخت دیکھا تو حضرت سلیمان نے شکر ادا کیا اور کہا ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کریم ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تم اس کی عبادت کرو مت کرو، وہ تو بے نیاز ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون، سلیمان نے اپنے خدام سے کہا اس ملکہ کے تخت کو اس کے لیے اجنبی بنا دو، یعنی اس کے اندر رد و بدل کر دو، گھما دو اور اس کو گویا کسی اور طریقے سے ڈیزائن کر دو، لگنا ایسا ہی چاہیے۔
دیکھیں وہ اسے پہچانتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت تک نہیں پہنچتے، یعنی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا دیکھتی ہے آ کر کے، وہ اس کو پہچان لے کہ یہ میرا سامان ہے، کسی اور کا یا کوئی دوسرا ہے۔ فلما جاء، اب جب وہ آتی ہے، قیل هكذا عرش، قال قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ غرض جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے، یعنی ایسا ہی ہے جیسا یہ دکھ رہا ہے آپ کو؟ کہنے لگی ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے۔ انہ ہو وأوتینا العلم، ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم عطا ہو گیا تھا، یعنی کہ اس نے پہلے ہی بتلا دیا کہ جی ہم تو آپ کی بات پہلے مان چکے تھے، ہم نے جو آپ کا خط پڑھا تھا اس کے ذریعے سے ہمیں اندازہ ہو گیا تھا، نہ تو آپ کو مال کی ضرورت تھی، نہ دولت کی ضرورت تھی، اور نہ آپ کو کوئی اس طرح کی بات آپ نے کی ہے، آپ تو پہلے ہی بہت اچھے آدمی، ہمیں تو آپ کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم سر جھکا چکے تھے، ہم تو پہلے ہی مطیع و فرما بردار ہو چکے تھے، ہم اسی وجہ سے آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ وہ کیا ہے وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اور اب تک اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی اور ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ قیل لا ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير، اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جو دیکھا تو یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، اس لیے اس نے پائچے چڑھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو کہا کہ تو ذرا اس میں داخل ہو جاؤ، محل میں داخل ہو جاؤ، تو اب یہ اس کی چمک دمک دیکھ کر کے جیسے ہی اس پہ چلنے لگی تو اس کو لگا کہ شاید یہاں پانی ہے، جیسے کہ آج کل کے پتھر آ رہے ہیں بہت زیادہ چمکتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک انسان اس میں چمکتا نظر آتا ہے، تو اس کو لگا کہ شاید پانی ہے، اس نے اپنے پائے سے اٹھانا شروع کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیا کر رہی ہے، تو اس کو کہا اپنی پنڈلیاں، سلیمان نے کہا کہ یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے شفاف نظر آ رہا ہے، یہ تو صاف ستھرا نظر آ رہا ہے، یہ تو محل ہے، یہاں کوئی پانی نہیں ہے۔ پھر قال انه صرح ممرد من قوارير، بلکہ ملکہ بول اٹھی قالت ربی انی ظلمت نفسی، میرے پروردگار حقیقت یہ ہے میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا ہے، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما برداری قبول کر لی ہے، اور یہ فوراً ایمان لے کر کے گویا کہ اس وقت کے اعتبار سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے کر آ چکی ہے۔ تو یہ تمام واقعات جو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ بھائی کچھ نہیں ہے ایسا مال دولت کے ذریعے سے جو دماغ پر چڑھ جاتا ہے، یہ سب بیکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جس کو جتنا کم چاہتا ہے اس کو اتنا کم عطا کر دیتا ہے۔ انسان کو صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، جس حال میں بھی اللہ رکھے یہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔